اچھا، تو تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ کیا حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا بھی اہل بیت میں شامل ہیں؟ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فن اتبعنی فانہ منی، جو میرے اتباع کرتا ہے وہ مجھ سے۔ سعد الخیر بنی امیہ کا آدمی، سعد الخیر بنی امیہ امام باقر علیہ السلام کے زمانے میں رہتا تھا، یا امام جواد علیہ السلام کے زمانے میں رہتا تھا۔ وہ قرآن مجید میں آیت ہے کہ شجرہ ملعونہ، شجرہ ملعونہ کہ اللہ نے اس خاندان کو لعنت کی ہے۔ تو وہ روتا تھا، ایک دن بہت چیخ کے رویا۔ امام علیہ السلام نے پوچھا کہ کیوں چیخ کے روتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں کیسے نہ رو، میں تو شجرہ ملعونہ سے ہوں، کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی، میں اس خاندان سے ہوں جس کو اللہ تعالیٰ نے لعنت کی۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا انت اموی منا اہل البیت، انت اموی منا اہل البیت، تو ایک ایسا اموی ہے کہ منا اہل البیت، تو ہم اہل بیت میں سے ہیں، منا اہل البیت۔ ہاں سعد الخیر سے فرمائے نا، یہ میں دکھاتا ہوں، میں ریفرنس آپ کتاب دکھاتا ہوں بھائی، یہ کتاب ہے الاختصاص بشیخنا المفید رحمہ اللہ، شیخ مفید کی کتاب ہے الاختصاص، شاب دار المفید۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 85، سعد بن عبد الملک الاموی، یہ سعد بن عبد الملک ایک خالص شیعہ تھا، مولائی آدمی تھا، لیکن بنی امیہ میں سے تھا۔ روایت کرتا ہے دخل سعد بن عبد الملک وکان ابو جعفر علیہ السلام سعد الخیر، یہ بہت اچھا نیک آدمی تھا، یہ امام علیہ السلام کے پاس آیا، امام ابو جعفر علیہ السلام، مجھے نہیں معلوم یہ امام ابو جعفر دو کنیہ ہیں، امام باقر علیہ السلام کا اور حضرت امام جواد علیہ السلام۔ کس امام کی بات ہو رہی؟ شاید امام بلی نہیں، یہ امام جواد علیہ السلام کی بات ہو رہی۔ امام جواد علیہ السلام اس کو سعد الخیر کہتے تھے، وہ من ولد عبد العزیز ابن مروان، یہ عبد العزیز ابن مروان کے نسل میں سے تھا، شہزادوں کے نسل میں سے تھا، لیکن وہ خود نیک آدمی تھا۔ یہ کیا امام علیہ السلام کے پاس آیا، فبین ینشج کما تنشج النساء، ایک دفعہ وہ چیخنے لگا، رونے لگا بیچارہ، جیسے عورتیں چیخ پکار کے روتی ہیں زار و قطار، اس طرح رونے لگا۔ فقال له ابو جعفر علیہ السلام، حضرت امام جواد علیہ السلام نے کہا ما یبکیک یا سعد، سعد کیوں روتے ہو اس طرح؟ قال وکیف لا ابکی وانا من الشجرة الملعونة فی القرآن، اس نے کہا میں کیسے نہ روں، ہم تو شجرہ ملعونہ میں سے ہیں، میں اس خاندان میں سے ہوں جس کو قرآن نے کہا والشجرة الملعونة فی القرآن، جو ملعون ہے خاندان قرآن میں۔ قال لست منهم، امام علیہ السلام نے فرمایا نہیں تم ان میں سے نہیں، یہ اب حالانکہ بنی مروان میں سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے لعن اللہ الحکم ومن ولد، صحیح حدیث سند کے ساتھ مخالفین کے کتب میں۔ حکم جو تھا عثمان کا چچا تھا، اللہ تعالیٰ نے حکم اور اس کے اولاد کو لعنت کیا، لیکن امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نہیں ہے ان میں سے، انت اموی، دیکھو انت اموی منا اہل البیت، تم بنی اموی ہو لیکن ہم اہل بیت۔ اما سمعت قول اللہ عز وجل، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ فمن تبعنی فانہ منی، جو میری اتباع کرتا ہے وہ میرے سے ہے، جو میری اتباع کرتا ہے وہ میرے سے ہے۔ اچھا آپ کی خدمت میں عرض کریں، جی سن رہا ہوں، آپ کی خدمت میں ایک اور حدیث پیش کروں میں، عیون اخبار الرضا میں ہے، ملاحظہ فرمائیے جلد نمبر 2، یہاں پر میں یہ حدیث نہیں پڑھتا، میں ایک اور حدیث آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ یہ کتاب المحاسن ہے، کتاب المحاسن شیخنا البرقی رحمہ اللہ، یہاں پر ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 131 میں، نور معلق اللہ تبارک و تعالی المؤمن من نور، اللہ تعالیٰ مومن کو اپنے نور سے خلق کیا ہے۔ یہاں پہ بہت ساری روایات ہیں، یہ حدیث پڑھی، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی خلق المؤمن من نور عظمتہ و جلال کبریاء، اللہ نے مومن کو، چاہے وہ بنی امیہ سے ہو، چائنا سے ہو، کالا ہو، سفید ہو، ٹھیک ہے نا، اللہ نے اس کو خلق کیا اپنے نور عظمت سے، نور کبریاء سے، نور جلال سے۔ جی اور اس لیے جو شخص کسی مومن کو طعنہ دیتا ہے فقد رد علی اللہ علی عرشہ، وہ اللہ تعالیٰ کو اس کے عرش پہ رد کرتا، اللہ کے نور، اللہ نے اس کو اپنے نور سے خلق کیا۔ ولیس هو من اللہ فی ولایہ وانما هو شرک شیطان، ایسا شخص اللہ کا ولی نہیں ہے، وہ شیطان کی اولاد میں سے، خود شرک و شیطان ہے، شیطان کی اولاد میں سے۔ پھر فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا خلقنا من اعلی علیین، اللہ نے ہمیں اعلی علیین سے خلق کیا، وخلق قلوب شیعتنا مما خلقنا من، اور ہمارے شیعوں کو اسی مٹی سے بنایا، اسی نور سے بنایا جیسے ہم سے بنایا، ٹھیک ہے۔ اس میں روایت اور بھی ہے، میں ایک اور حدیث آپ کو بتاؤں، یہ تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام ہے، تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام میں ملاحظہ فرمائیے، یہاں پر صفحہ نمبر 90 میں مستحق زکوٰۃ کے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن موالینا وشیعتنا منا، ہمارے جو محب ہیں اور ہمارے جو شیعہ ہیں وہ ہم میں سے ہیں، وکلنا کالجسد الواحد، اور ہم ایک جسد واحد کی طرح۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا اہل بیت مطہرین میں سے نہیں ہیں، جو مطہر ہیں، معصوم ہیں، جن کے لیے آیت تطہیر نازل ہوا ہے، ان میں سے نہیں، وہ صرف 14 ہیں، لیکن وہ اہل بیت میں سے ہیں، اس طرح ہیں کہ جیسے سعد الخیر، جیسے سلمان منا اہل البیت، جیسے شیعوں کے متعلق فرمایا منا، اس طرح وہ اہل بیت میں سے ہیں، ٹھیک ہے نا، اوکے جی۔ ان کے متعلق کوئی آپ کو روایت یعنی کہ نہیں مل رہی، آپ کو بنو امیہ کے یعنی کہ صحابی کی
روایت مل گئی ہے بھائی حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کا فضائل بہت زیادہ ہیں، فضائل بہت بے شک بہت زیادہ. کیوں کہہ رہے کہ نہیں مل رہی کیوں مل رہی ویسے آپ فضائل؟ پوچھ رہا ہوں اوکے کہ وہ فضائل ہے ان کے کہ بہت نہیں زیادہ ہے. ہیں. ہمارے کتب میں ان کے فضائل بہت زیادہ ہیں، فضائل ہماری بہت کتاب زیادہ میں بہت زیادہ، ہماری نہیں، بہت کتاب میں بھی نہیں، بہت زیادہ نہیں بہت زیادہ فضائل نہیں. ہے. تو آپ ویسے ہی سب کہہ دیتے ہیں کہ بہت زیادہ نہیں ہے. اچھا تو میں آپ سے یہ ٹھیک ہے نا، کہنا اگر یہ چاہ آپ رہا اس تھا طرح حدیث مانگتے ہیں کہ اس طرح اس عبارت کے ساتھ ہو نا کہ وہ اہل بیت میں سے، ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن میں نے عمومات آپ کی خدمت میں عرض کی نا، عمومات عرض کی کہ جس نے ہماری اتباع کی وہ ہم میں سے اہل بیت میں سے ہے، تو وہ تو آپ کی خدمت میں عرض کی نا. اور اس طرح کے میں نے تو کیا اہل بیت مطہرین جو ہیں صرف 14 ہیں، صرف 14 ہیں، اس میں حصر ہے، وہ تو اپنی جگہ حصر اس کا ثابت ہے. جی جی بڑی اچھی بات ہے. میں نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بارے میں بہت پوچھا، آپ نے مہربانی. بنو امیہ کے فضائل بیان کر دیے. اوکے اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے تو میں بہت آپ کے لیے جو ہے کیا ہوں، مجھے آپ کے لیے بہت افسوس ہے. اگر سمجھ نہیں آ رہی ان کو نا، یہ سمجھتے کہ میں نے بنی امیہ کے فضائل بیان کیے، تو ایسے آدمی کے ساتھ کیا کریں سوائے کہ ان کے ساتھ گفتگو ختم کریں. ٹھیک ہے نا.